پوری قوم کو کہ اب قوم الیکشن کے لیے تیار ہو جائے، کیونکہ اب کوئی رکاوٹ نہیں ہے پی ٹی آئی کے سامنے کہ وہ الیکشن میں حصہ نہ لے سکے، بھرپور حصہ لیں گے۔ اور انہوں نے پیغام یہی دیا ہے کہ ووٹ کے دن اپنے ووٹ کا جو حق ہے وہ ضرور استعمال کریں۔ اس کے علاوہ بیرسٹر صاحب آپ کو بتاتے ہیں باقی معاملات کے بارے میں۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خان صاحب کے ساتھ آج ملاقات ہوئی ہے۔ خان صاحب واقعی جس طرح علی ظفر صاحب نے فرمایا، خان صاحب بڑے خوش تھے اور ان کو ہم نے بریف کر دیا ہے پشاور ہائی کورٹ کی ڈیسیجن کے بارے میں اور الیکشن کمیشن کو جو ہدایات دی گئی تھی اس کے بارے میں اور ہمارے بلے کی ریسٹوریشن کے بارے میں۔ آج الیکشن کمیشن بھی ایک ٹرائل کے لیے آیا تھا۔ ہم انشاءاللہ تعالی الیکشن کمیشن کا جو یہ ٹرائل ہو رہا ہے اور الیکشن کمیشن اس کو بند دروازے میں کر رہا ہے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اس کو ہائی کورٹ میں چیلنج کریں گے کہ کوئی بھی ٹرائل الیکشن کمیشن کا اس میں سیکریسی انوالو نہیں ہو سکتی، اور یہ ٹرائل نہ ان کیمرہ ہو سکتا ہے نہ یہ جیل میں ہو سکتا ہے، تو اس کو تو ہم چیلنج کریں گے۔ الیکشن کمیشن کے سامنے میں نے ایک گزارش کی ہے اور الیکشن کمیشن نے میری گزارش ایز چیئرمین پی ٹی آئی سنی ہے۔ میں ان کے نوٹس میں لے کے آیا ہوں کہ آپ کی یہ آئینی اور قانونی ذمہ داری ہے کہ الیکشن فری، فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ ہو۔ اگر سپریم کورٹ نے شاہ محمود قریشی صاحب کو بیل اس گراؤنڈ پہ دی ہے کہ یہ فری اینڈ فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کے لیے بھی ضروری ہے، تو اب یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری بنتی ہے کہ میک شور کرے اس پہ عمل درآمد ہو اور وہ جیل سے باہر آ جائے۔ الیکشن کمیشن نے آبزرو فرمایا کہ آپ ہمیں درخواست دیں اور اس کے سلسلے میں ہم ایکشن کریں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آج ہی ہم ان کو ایک درخواست دیں گے شاہ محمود قریشی صاحب کی دوبارہ جیل کے سلسلے میں۔ دوسری، الیکشن کمیشن کے نوٹس میں یہ بھی لایا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی پروپوزر سیکنڈر ہیں ان کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے، جتنے لوگوں سے کاغذات چینے گئے، جتنے لوگوں کو زد و کوب کیا گیا، جن کو ہراس کیا گیا، الیکشن کمیشن نے بھی کہا ہے کہ ان رائٹنگ اس کی ہمیں ایک تفصیل دے دے اور جو بھی ذمہ داران ہوں گے ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان کے خلاف کارروائی کرتے۔ اب آگے دیکھتے الیکشن کمیشن کس حد تک آگے جاتا ہے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ آج ہی ہم الیکشن کمیشن کو درخواست دیں گے اور اس میں ساری ضروری چیزیں جتنی بھی ہے وہ لے کے آئیں گے۔ الیکشن کمیشن کے سامنے آج ہم سرٹیفائیڈ کاپی دیں گے۔ الیکشن کمیشن سے ہم نے درخواست کی ہے کہ آپ آج ہی ہماری سرٹیفکیٹ کو ویب سائٹ پہ لگا دیں اور جو آپ نے ریسٹوریشن کا آرڈر کرنا ہے وہ آج ہی کر لیں۔ تو الیکشن کمیشن نے فی الحال عدالت کے سامنے آبزرو کیا ہے کہ انشاءاللہ اس پہ جلد عمل درآمد ہوگا۔ ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ الیکشن فری، فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ ہوں گے۔ سپریم کورٹ اس کو گارڈ کرے گی اور سپریم کورٹ انشاءاللہ میک شور کرے گی کہ 8 تاریخ کو الیکشن ہو۔ اب اگر آپ لوگوں کا کوئی کوسچن ہو تو میں لے لیتا ہوں۔ دیکھو، شاہ محمود قریشی صاحب کے سلسلے میں میں نے عرض کیا کہ الیکشن کمیشن کے سامنے بھی ہم نوٹس میں لے کے آئے اور الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ آپ ایک درخواست ہمیں دے دیں اور ہم ان پہ انشاءاللہ تعالیٰ فوراً کارروائی کریں گے۔ تو الیکشن کمیشن نے کہا تو ہے، لیکن ہم ہائی کورٹ بھی جائیں گے اور جو بھی فورم اویلیبل ہوا وہاں ہوں گا، لیکن سب سے پہلے الیکشن کمیشن کو ہم وہ اپلیکیشن دے دیتے کہ ایسا کیوں ہوا ہے۔ تھینک یو۔ دیکھو، پورے پاکستان سے ہمارے پاس 50 سے زیادہ جو واقعات ہیں وہ ہو چکے ہیں، اور اگر آپ ان کے پاس دیکھیں تو میرے پاس پوری لسٹ ہے وہاں کتنے لوگوں کو زخمی کیا گیا، کتنے لوگوں سے کاغذات چینے گئے ہیں اور کس علاقوں میں ہوئے ہیں، تو پوری ایک لسٹ ہے اور پوری لسٹ ہم انشاءاللہ تعالیٰ الیکشن کمیشن کو دیں گے۔ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے۔ میں نے آج الیکشن کمیشن کو کہا ہے کہ بہت اچھا ہوتا کہ آج آپ پرسنلی جاتے، مختلف جگہوں کے دورے کرتے، بجائے یہ کہ ہم آپ کو کاغذوں میں لکھ کر کے دے دیں۔ آپ خود جا کے دورے کرتے بجائے اس کی کہ آپ جیل آئیں۔ لیکن ان اینی کیس الیکشن کمیشن اگر ان رائٹنگ بھی مانگتا ہے تو ہم ان رائٹنگ بھی دیں گے، کیونکہ اس وقت سارا فوکس ہونا چاہیے کہ الیکشن ہو، فری اینڈ فیئر ہو۔ اکانومی پہلے سے ڈوب چکی ہے، اگر الیکشن فری اینڈ فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوئے تو اس سے پورے ملک کا بہت نقصان ہوگا، اس پہ جمہوریت کا نقصان ہوگا۔ دیکھو، جن لوگوں کا رائٹ ہے اگر وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں انہیں سپریم کورٹ جانا ہے تو ضرور جائے، اور سپریم کورٹ میں بھی اگر کیس آتا ہے تو ہم پلیڈ کریں گے اور ڈیفینڈ کریں گے۔ پرائما فیشی جو ہائی کورٹ نے دیکھا ہے وہ سسٹینیبل نہیں ہے، کیونکہ پرائیویٹ جو پولیٹیکل پارٹیز ہے اس کی جس طرح ہم نے انتخابات کرائے کسی کے بھی نہیں۔ دوسری، قانون میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے
کہ اگر آپ کسی پارٹی کے الیکشن پہ یہ اعتراض کریں کہ فلاں بندہ یہ الیکشن کروا سکتا تھا اور یہ فلاں بندہ الیکشن نہیں کروا سکتا، اس کو بیس بنا کے آپ 25 کروڑ عوام جن کی ایک نمائندہ پارٹی ہو اس کے نشان نہیں لے سکتے، یہ بہت بڑا ظلم ہے، زیادتی ہے، یہ غیر آئینی غیر قانونی ہے۔ اور یہ آرڈر ابھی نہیں، یہ سپریم کورٹ 1964 میں مولانا مودودی کے کیس میں کہہ چکی ہے، پھر بے نظیر بھٹو کے کیس میں 1988 میں کہہ چکی ہے، 89 میں کہہ چکی ہے۔ تو اس وقت سے آج تک یہی قانون آ رہا ہے کہ آپ پولیٹیکل پارٹی سے اگر نشان لیں گے تو پریکٹیکلی آپ نے پولیٹیکل پارٹی کو ڈیزالو ہی کر لیا، جو کہ قانون میں صرف اور صرف سپریم کورٹ کر سکتی ہے آئین کے مطابق۔ کسی بھی اور ادارے کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ پولیٹیکل پارٹی کو ڈیزالو کرے، اور سپریم کورٹ کا کہنا یہی ہے کہ پولیٹیکل پارٹی سے نشان لینا انفیکٹ یہ ڈیزولوشن کی طرح ہے۔ اس لیے انشاءاللہ تعالی دیکھو سارا دیا ہے، پلان ہمارے پاس تیار ہے انشاءاللہ تعالی۔ اب خان صاحب کی انسٹرکشن یہی ہے کہ سارے الیکشن کی طرف جائیں اور الیکشن کی تیاری شروع کریں۔ شکریہ۔ دیکھو اتحادی ہمارے نہیں ہے، لیکن اب دیکھیں گے اس کے ساتھ جن لوگوں نے پریس کانفرنس کی ہے، یہ میں آپ کو بتاؤں جن لوگوں نے پریس کانفرنس کی ہے، چاہے وہ کسی بھی ڈیٹ میں کی ہے، جتنے بھی لوگ ہیں جنہوں نے پریس کانفرنسز کی ہے، وہ پریس کانفرنسز کرنے والے لوگوں کو ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے ٹکٹ دینے۔ پوری قوم کو کہ اب قوم الیکشن کے لیے تیار ہو جائے، کیونکہ اب کوئی رکاوٹ نہیں ہے پی ٹی آئی کے سامنے کہ وہ الیکشن میں حصہ نہ لے سکے، بھرپور حصہ لیں گے۔ اور انہوں نے پیغام یہی دیا ہے کہ ووٹ کے دن اپنے ووٹ کا جو حق ہے وہ ضرور استعمال کریں۔ اس کے علاوہ بیرسٹر صاحب آپ کو بتاتے ہیں باقی معاملات کے بارے میں۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خان صاحب کے ساتھ آج ملاقات ہوئی ہے۔ خان صاحب واقعی جس طرح علی ظفر صاحب نے فرمایا، خان صاحب بڑے خوش تھے اور ان کو ہم نے بریف کر دیا ہے پشاور ہائی کورٹ کی ڈیسیجن کے بارے میں اور الیکشن کمیشن کو جو ہدایات دی گئی تھی اس کے بارے میں اور ہمارے بلے کی ریسٹوریشن کے بارے میں۔ آج الیکشن کمیشن بھی ایک ٹرائل کے لیے آیا تھا۔ ہم انشاءاللہ تعالی الیکشن کمیشن کا جو یہ ٹرائل ہو رہا ہے اور الیکشن کمیشن اس کو بند دروازے میں کر رہا ہے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اس کو ہائی کورٹ میں چیلنج کریں گے کہ کوئی بھی ٹرائل الیکشن کمیشن کا اس میں سیکریسی انوالو نہیں ہو سکتی، اور یہ ٹرائل نہ ان کیمرہ ہو سکتا ہے نہ یہ جیل میں ہو سکتا ہے، تو اس کو تو ہم چیلنج کریں گے۔ الیکشن کمیشن کے سامنے میں نے ایک گزارش کی ہے اور الیکشن کمیشن نے میری گزارش ایز اے چیئرمین پی ٹی آئی سنی ہے۔ میں ان کے نوٹس میں لے کے آیا ہوں کہ آپ کی یہ آئینی اور قانونی ذمہ داری ہے کہ الیکشن فری، فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ ہو۔ اگر سپریم کورٹ نے شاہ محمود قریشی صاحب کو بیل اس گراؤنڈ پہ دی ہے کہ یہ فری اینڈ فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کے لیے بھی ضروری ہے، تو اب یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری بنتی ہے کہ میک شور کرے اس پہ عمل درآمد ہو اور وہ جیل سے باہر آ جائے۔ الیکشن کمیشن نے ابزرو فرمایا کہ آپ ہمیں درخواست دیں اور اس کے سلسلے میں ہم ایکشن کریں گے۔ انشاءاللہ تعالی آج ہی ہم ان کو ایک درخواست دیں گے شاہ محمود قریشی صاحب کی دوبارہ جیل کے سلسلے میں۔ دوسری الیکشن کمیشن کے نوٹس میں یہ بھی لایا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی پروپوزر سیکنڈر ہیں ان کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے، جتنے لوگوں سے کاغذات چینے گئے، جتنے لوگوں کو زد و کوب کیا گیا، جن کو ہراس کیا گیا، الیکشن کمیشن نے بھی کہا ہے کہ ان رائٹنگ اس کی ہمیں ایک تفصیل دے دے اور جو بھی ذمہ داران ہوں گے ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان کے خلاف کارروائی کرتے ہیں۔ اب آگے دیکھتے الیکشن کمیشن کس حد تک آگے جاتا ہے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ آج ہی ہم الیکشن کمیشن کو درخواست دیں گے اور اس میں ساری ضروری چیزیں جتنی بھی ہے وہ لے کے آئیں گے۔